السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مجلس مذاکرہ میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی میدان دعوت کی غلطیاں۔ میدان دعوت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں یہ غلطی عام طور پر یہ دیکھی جاتی ہے کہ جہاں پر کچھ اختلاف ہو گیا تو ایک دوسرے نعوذ باللہ کفر کے اور تجہیل اور فسق کے فتوے اور اسی طریقے سے ملت سے خارج ہونے کے فتوے لگا دیتے ہیں، اور ہر آدمی مفتی بن جاتا ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام سمجھنے لگتا ہے۔ یہ فروع کو اصل کا درجہ دے دینا یہ بھی غلو ہے اور افراد و تفریط ہے۔ جی اصل مقصد اگر سامنے ہو، اگر فروع میں جھگڑتا ہے آدمی تو اس کے معنی یہ ہے کہ مقصد اس کے سامنے نہیں ہے، اور وہ مقصد یہ کوتاہ نظری ہے، نظر کی کوتاہی ہے، بالغ نظری کے یہ خلاف ہے۔ آنکھ طائر کی نشیمن پر رہی پرواز میں، پرندہ چاہے جہاں جائے لیکن نشیمن پر اس کی نظر رہتی ہے۔ اسی طرح چاہے جتنے فروع میں اختلاف ہو لیکن مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے اور فروع کے اختلاف کو مقصد پر قربان کر دینا چاہیے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، یہ جنگ 72 فرقوں کی حرمان نظر کی باتیں ہیں، یہ جنگ 72 فرقوں کی حرمان نظر کی باتیں ہیں، جب راہ حقیقت پا نہ سکے مشغول ہوئے افسانوں میں۔ اچھا مولانا، آپ کچھ سنائیں گے اس سلسلے میں؟ ظاہر ہے کہ جب جو بنیاد ہے جی اس بنیاد سے جہاں بھی ہٹا جائے گا وہاں غلطیاں ہی غلطیاں ہوں گی۔ اور آج جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ جو چیزیں وسائل کے درجے میں ہیں جی ان کو اگر ہم غایات میں لے آئیں گے، جیسا کہ پہلے آپ نے بھی اس کو بیان کیا، تو حقیقت میں چیز پلٹ جائے گی اور اس کی بنیاد پہ بہت سی غلطیاں واقع ہوں گی۔ لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ فروعات میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس جماعت یا اس حزب کی شناخت قائم ہوتی ہے۔ اس شناخت کو فرض سے بڑھ کے فرض سمجھا جاتا ہے، اس کا درجہ شریعت میں مستحب کا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو فرض سے بڑھ کر کے فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، تو تفسیق کے دروازے کھل جاتے ہیں، تکفیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنگ و جدال کا میدان گرم ہو جاتا ہے، مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں اور فروعات کی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر اس کو نہیں سمجھا جائے گا تو وہی ہوگا جو پہلے ہوا کہ اگر کسی نے دیکھا کہ انگلی ہل رہی ہے تشہد میں تو اس کی انگلی توڑ دی گئی، کسی نے دیکھا کہ صاحب اس نے جو ہے وہ زور سے آمین کہا تو اس کے خلاف ہو گئے، کسی نے دیکھا کہ صاحب رفع یدین کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ظاہر ہے یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اصل نماز کا جو مقصد ہے اس سے متعین نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک شکل ہے جو متعین۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، دعوت کی لائن میں جب داعی کھڑا ہوگا تو داعی اگر اس تناظر میں گفتگو کرے گا تو اس کی دعوت جو ہے وہ یعنی دور رس نہیں ہوگی، لوگ اس سے کٹیں گے۔ لیکن اگر سب کو سامنے رکھتے ہوئے توحید کی طرف دعوت دے گا، شرک سے بچنے کی لوگوں کو تلقین کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے کو دکھائے گا تو انشاءاللہ لوگ قریب ہوں گے، ان کے اندر جو درگر آئیں اور جس کی وجہ سے تحزب پیدا ہوتا ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ دور کی جا سکتی ہیں۔ اصل میں دیکھیے یہ ناسمجھی اور بے علمی، کم علمی بھی نہیں، بے علمی کی دلیل ہے۔ تکفیر کے اسباب ہیں، اسباب ردت ہیں، یہ باقاعدہ چیپٹر ہے فقہا کے یہاں، اور علماء عقیدہ کے یہاں کہ نواقض الاسلام کیا ہے، کن کی چیزوں سے آدمی دائرۂ اسلام سے نکلتا ہے۔ غلفر اسلام بنیاد اگر ہے کفر کی تو کافر ہے، ارتداد کا کوئی سبب پایا جا رہا ہے تو مرتد ہے، اعتقادی عملی بدعت کا موجب ہے اور دلیل سے آپ نے اس کے سامنے بدعت کو بدعت واضح کر دیا ہے، اس کے بعد بھی وہ اس کو سنت سمجھ بیٹھا ہے اور کر رہا ہے تو وہ بدعتی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اذا قال المسلم لاخیہ یا کافر، اگر کوئی مسلمان کسی کو کہتا ہے کافر اور وہ کافر نہیں ہے تو جو کہنے والا ہے اس پر کفریہ کلمہ لوٹتا ہے، یا تو وہ کافر ہوگا تو ہوگا، اگر واقعی کافر ہے تو ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر واقعی کفریہ عقیدہ بدعی عقائد ہیں اس کے اندر تو اگر آپ اس کو کافر اور بدعتی کہتے ہیں تو الکلمہ فی محلہا، یہ کہنا آپ کا صحیح ہے، لیکن نزاع نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، کیا ضروری ہے کہ یہی کہہ کے اٹھیں کہ تم کافر ہو۔ لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے عند اللہ، مسائل مختلف فیہا ہیں، اس میں اگر آپ اس کو کافر کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، خاص کر جہاں نص نہ ہو، مسئلہ صرف اجتہادی ہو،
تو کسی بھی مجتہد کے قول کی اگر ایک عالم نمائندگی کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہو ارتکب منکر، اس عالم نے منکر کا ارتکاب کیا یا تم منکر ہو، کیونکہ وہ مسئلہ اجتہادی ہے، اور مجتہد اگر غلطی بھی کرتا ہے تو ایک اہل علم کا مستحق ہے، لیکن جہاں نص کے خلاف ہے، چاہے وہ اصولی اور فروعی بحث، یہ تو میں تقسیم نہیں کرتا، کیونکہ علماء عقیدہ کہتے ہیں کہ عقائد کے جو مسائل ہیں وہ اصول ہیں، اور عقائد کے علاوہ جتنے عملی احکام ہیں وہ سب کے سب فروع ہیں، اس کے اندر نماز روزہ حج زکوٰۃ سب فروعات کے اندر ہیں، اور اگر فروعات سے مراد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب آمین رفع دین یہ فروعات ہے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ صلو کما رأیتمونی اصلی یہ بھی اصول ہے، اور ہمارے نماز کے لیے اصلاح کے لیے کیا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے ہم کو یہ لینا ہے، لیکن جو مسئلہ ایسا ہے کہ مباحات کے درجے میں ہے، مباحات کے درجے میں، مثال کے طور پر نیت باندھنے کا طریقہ ہے کہ ہتھیلی پر رہے، یا کلائی پر رہے، یا زیرہ پر رہے، یا تشہد کے کچھ کلمات آئے ہیں، یہ کلمہ پڑھنا ہے، یہ کلمہ پڑھنا ہے، درود کے بھی کئی صیغے آئے ہیں۔ آج کل فروع کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر نماز کی باتیں بھی کریں گے تو کچھ لوگ یہ کہیں گے یہ فریات ہے، اور نماز کے اندر اگر اس کے ارکان کی ادائیگی کے تعلق سے طریقہ نبوی لیں گے تو لوگ کہیں گے یہ فروعات ہے۔ تو اصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز کتاب اللہ سنت سے ثابت ہے وہ سب دین کا جز ہے، اجزائے دین ہے، اس میں یہ تفریق نہ کریں۔ البتہ یہ کہ اختلاف ہوگا، دلیلوں کی بنیاد پر اختلاف ہوگا، یا حدیث اور قیاس کا ٹکراؤ ہوگا، تو اس کو آپ اختلاف کو دلیلوں کی روشنی میں حل کیجئے، اور اگر آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے ہیں تو یہ بالکل ہی جائز نہیں ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف کی بنیاد پر آپ کسی کو کافر کہہ دیں، کسی کو فاسق کہہ دیں، کسی کو بدعتی قرار دیں۔ یہ بہت خطرناک سازش ہے، اور یہ سب یہ خارجیت کے مظاہر ہیں، یہ سب خارجیت کے مظاہر ہیں کہ کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے۔ دیکھیے ہمارا کام صرف تبلیغ ہے، ہم نے صحیح سنت کی روشنی میں آپ کو بتا دیا، اب اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ مد مقابل یا مخالف میرا ہماری بات نہیں مان رہا ہے، ارے اس نے ایک سنت کی مخالفت کی، او جس نے سنت کی مخالفت کی، اب یہ منطقی نتیجہ، جس نے سنت کی مخالفت کی اس نے گویا کہ قرآن کی مخالفت کی، اس نے گویا اللہ کی مخالفت کی، گویا جس نے اللہ رسول کی مخالفت کی وہ دین سے خارج ہو گیا۔ یہ منطقی نتیجہ نکالتے نکالتے آپ نے اس کو کافر تک پہنچایا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے جب تک کفر و فسق کے اور بدعت کے اسباب نہ پائے جائیں۔ یہ اتنا بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جس کو کافر بدعتی کہہ رہے ہیں اللہ کے یہاں آپ ہی کافر ٹھہریں اور ایک مسلمان پر بے جائز الزام لگائیں۔ واللہ اعلم۔ نہیں، الحمدللہ باتیں کافی ہو گئی اور بالکل بجا ہے۔ یہ دو چیزوں سے برائی ہمارے ہاں پیدا ہو رہی، ایک تو یہ ہے کم علمی، نمبر دو یہ احکام وصول اور احکام جو ہیں شیخ اس کے مراتب نہ سمجھنے کی بنا پر۔ اب مشکل کیا آ گئی ہے، لا علمی کے بنا پر یہ دونوں ہر قسم کے گروہ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم نے ہر حکم کے چھوڑ دینے حکم کی مخالفت، اگر جہود ہے تو کوئی شک نہیں، لیکن اگر بغیر جہود کے کسی حکم کو چھوڑ دیا ہے، جہود مطلب انکار ہے۔ ہاں، ایک طبقہ ہے تکفیری ہمارے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے چھوڑ دیا یہ کافر ہوا، ہاں یہ نظریہ غلط ہے۔ اسی کے برخلاف شیخ دوسرا پہلو آپ نے چھوڑ دیا وہ بھی ہے، ایک انسان اگر فروعات پر، جیسے آپ نے بتایا، چلو آج شیخ نے اشارہ کیا، نماز پڑھ رہا ہے، آمین بول رہا ہے، رفع الیدین کر رہا ہے، کوئی بات کر رہی، اب دوسرا گروہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اجتہادات کے خلاف کر رہا ہے تو وہ بھی اس کو کافر کر دے رہا ہے۔ جب تک 100% انسان کے بارے میں نصوص کی روشنی میں تکفیر اور تدلیل کے اسباب نہ پائے جائیں تب تک کسی داعی یا کسی ادنا درجے کے مسلمان کو کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کا اختیار اسلام نے نہیں دیا۔ بہت جوجھ رہے ہیں یقینی بات، ایسے حالات سے ہم لوگ بہت جوجھ رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ تو ہم لوگ قولی بات کر رہے ہیں، ایک عملی تدبیر اس کی یہ ہے کہ وہ جیسے سلفی علماء اور اہل تقلید علماء بڑے بڑے کبھی کبھی اکٹھے ہوں اور وہ عوام کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی امامت کر سکتے ہیں، ہم دوسرے کی اقتداء کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب نے بالکل صحیح مشورہ دیا اور ہم لوگ سب سے پہلے تائید کریں گے، اس سے اختلافات بھی ختم ہوں گے اور لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوں گے۔ ہر دوری وحشت کا پیش خیمہ ہے، اور جب قریب ہوتے ہیں تو انسیت پیدا ہوتی ہے، لہذا جب وحشت ہوتی ہے دوری میں تو داڑھی سے وحشت ہو جاتی ہے، لباس سے وحشت ہو جاتی ہے، افراد سے وحشت ہو جاتی ہے، اور جب ایک ساتھ بیٹھیں گے تو وحشت خود بہت قرب میں تبدیل انشاءاللہ، لہذا ہر چیز سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے ان حالات میں کہ کم سے کم
یہ دونوں طبقے جس کی دعوت بہت پہلے جو ہے ہمارے علماء نے دی تھی، ایک صدی پہلے دعوت دی، اور اسی بنیاد پہ دی کہ باہم لڑائی اور جھگڑے سے پرہیز کیا جائے اور سب کو کتاب و سنت پہ لے آیا جائے، اصول کو اصول کا درجہ دیا جائے، فروعات کو فروعات کا درجہ دیا جائے، اور یہ چیز چلی اور بہت حد تک اس میں کامیابی ملی اور ایک ذہن بنا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ اس کو ایک گویا کہ عملی طور پر اور ایک مشن سمجھ کر کے اور اس کو بڑھایا جائے، اور یہ کام الحمدللہ اس پیس ٹی وی کے ذریعے بھی ہمارے ناظرین تک بہت دور دور تک یہ بات پہنچ سکتی ہے اور اس پر غور کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اور اس پر غور کیا جائے اور ہمارے بڑے علماء اس میں جو ہے متوجہ ہو جائیں تو اس ملت کا بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ بہت بڑا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اس پر اضافہ کہ یہ بات صرف ندوات اور اجتماعات تک نہ مخصوص رکھا جائے، اس کو ایک نہایت ضروری اور فریدہ سمجھ کر کے ہر مکتب فکر کے علماء اپنے عوام اور اپنی نجی مجلسوں کے اندر اختلافات کی نوعیت اور تکفیر کا مسئلہ کب ہوتا ہے ان کے سامنے واضح کیا جائے، تاکہ آنے والی نسل جو آج کا طالب علم ہے کل وہی کا داعی بنے گا، آج کا جو متعلم ہے وہی کل کا خطیب بنے گا، وہاں میدان عمل میں آنے سے پہلے اس کی ذہن سازی دینی مدارس سے کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، اور عوام اس پہ عمل کرتے بھی رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد دیکھو، ان کو سب لوگوں نے مانا، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کو سب لوگوں نے مانا اور سب اپنا پیشوا مانتے ہیں، اہل دیوبند بھی، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سب حضرات ایک دوسرے کے اس میں تھے۔ بالکل صحیح بات، اسلام تو یہی چاہتا ہے۔ اس کی تو کوشش ہمیشہ رہی ہے۔ رسول اللہ بورڈ کا ایک اسٹیج ہمارے پاس ایسا ہے جہاں ہر مکتب فکر کے لوگوں کو جمع کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک جو وحدت کی فضا قائم ہوتی ہے، ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اسی تناظر میں اگر اسی کوشش کو ہم اس میں بھی لے آئیں تو بہت حد تک اس تفسیق و تکفیر کا جو بازار گرم ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے، اور ہم ایک پلیٹ فارم۔ بہرحال دیکھیے، اصل میں آخری ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیروی ہم ہر حال میں حق کی ہونی چاہیے، دلیل کی ہونی چاہیے، انشاءاللہ دلیل کی پیروی ہونی چاہیے، اور جب دلیل کی پیروی ہوگی تو اناد ختم ہوگا، اتفاق ہوگا۔ اگر دلیل کی پیروی نہیں ہے، یوں صرف اسٹیج بنا لیجئے اور کچھ مشترکہ مسائل میں اتفاق کر لیجئے تو اس سے اتفاق کا پیغام یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ دلیل کی پیروی نہ ہو۔ حق دلیل سے پہچانا جاتا ہے، جہاں دلیل آوے ہم سرنڈر کر جائیں، آپ سرنڈر کر جائیں۔ جو چیز ہم کو قریب کر سکتی ہے وہ اللہ کی کتاب نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ شیخ نے مسلم پرسنل لا کی بات کہی، دیکھو کتاب و سنت ہی کو محور نہ بنایا گیا، اس لیے مسلم پرسنل لا کا اتفاق جو تھا کتنے لوگ اس سے الگ ہوتے ہوئے چلے گئے۔ تو جیسے سلفی صاحب نے کہا اتفاق ہوگا تو کتاب اللہ سنت رسول پر۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔